السلام علیکم جی دوستو، رمضان 20 تاریخ سے لے کر کے عید تک میں سوشل میڈیا سے دور رہا اعتکاف کی وجہ سے، اور پھر عید کے بعد عید کے دوسرے دن گاؤں جاتے ہوئے راستے میں آپ لوگوں کو، آپ سب کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے میں گاؤں چلا گیا، اور اب آپ لوگوں سے عید کے تقریباً ہفتہ 8-9 دن کے بعد بات کر رہا ہوں۔ دوستو، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کا سبق دیا ہے۔ ہر قسم کی چیز سے، ہر قسم کے کام سے، یعنی اگر سوچ لینا کہ یہ وٹامن کی گولی جو ہے، یہ ڈاکٹرز دیتے ہیں کہ اس سے بدن میں طاقت آتی ہے، تو اس کو بھی اگر ہم بے اعتدالی سے استعمال کریں، اگر ڈاکٹر ہمیں بتاتا ہے کہ 1 گولی دن میں کھانی ہے یا 2 گولی دن میں کھانی ہے، تو اگر ہم یہ کریں کہ ہم اس وٹامن کو زیادہ مقدار میں کھاتے جائیں، تو اس کا اثر کیا ہوگا کہ یہ ہمارے بدن کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ بے اعتدالی ہو گئی، اسراف ہو گیا۔ اس کا نتیجہ آخر میں یہ ہوگا کہ ہمارے بدن میں کینسر کے ٹیشوز ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر ہم کہا لگا کر کے ہنستے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر کے منع فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اور پھر اگر ہم ایک ایسی بات پہ جس پہ مسکرانا چاہیے، ہمارا کوئی ری ایکشن بھی نہیں ہے، تو یہ بھی ایک دوسرا اینڈ ہے، تو یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طریقے سے، ہر جگہ پہ اور ہر مقام پہ اعتدال کی طرف وہ ہمیں بلاتا ہے کہ تم اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو، متوسط یعنی درمیانی راستہ اختیار کرو۔ عبادات میں کثرت ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو بھی نہیں چھوڑنے کا کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں یہی بہترین دعا بتاتا ہے کہ تم اگر دعا مانگو تو اس طرح سے مانگو کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میری دنیا بھی خوبصورت بنا، میری آخرت بھی خوبصورت بنا، اور مجھے جہنم کی آگ سے بھی بچا۔ یعنی یہ وہ متوسط راستہ ہے، اعتدال کا راستہ ہے کہ جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ دوستو، اس عید میں اور روزانہ کی زندگی میں جو اسراف ہر چیز میں نے دیکھی، رمضان کے یہ جو افطار ہوتے ہیں، اس میں جو اسراف ہم نے دیکھا، یہ قطعاً اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ دوستو، کوشش کریں کہ ہم اعتدال کی زندگی گزاریں۔ السلام علیکم۔